السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ معزز ناظرین، الغانم آرگنائزیشن کی طرف سے یہ بڑا مثبت اور لائق تحسین قدم ہے جو الغانم کے ذمہ داروں نے اٹھایا ہے کہ عصری تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے ایک آن لائن کورس کا اہتمام کیا گیا، جس میں کئی ایک موضوع پر علماء اکرام کے خطاب سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اور آج کا یہ درس جس میں مجھے جس موضوع کے تحت کچھ عرض کرنے کا حکم دیا گیا، یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ اور آخری کڑی میں جس موضوع پر بولنے کا حکم دیا گیا وہ موضوع ہے علماء کی قدر و منزلت موجودہ وقت میں۔ علماء کی قدر و منزلت موجودہ وقت میں۔ دیکھیے، علم اور علماء کی قدر و منزلت، ان کا مرتبہ اور ان کا مقام، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ علم کی کیا فضیلت ہے اور اس علم کے حاملین اور علماء کی کیا فضیلت ہے۔ دیکھیے، اس پوری دنیا تاریک جہالت میں تھی، پوری دنیا گھٹا ٹوپ جہالت کی تاریکیوں میں تھی۔ لوگ اپنے رب کو نہیں جانتے تھے، نہیں پہچانتے تھے، ایک اللہ کو چھوڑ کر در در کے لوگ بھکاری بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کنڈیشن میں اور ایسی صورت میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کے اوپر سب سے پہلی جو وحی نازل کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ سب سے پہلی وحی میں جس چیز کا حکم دیا گیا وہ حکم یہ تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ 5 آیات کو نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور یہ کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی یہاں تعلیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی میں ذکر کیا، اور اگر آپ غور کریں گے ان 5 آیات میں تو آپ کو 2 مرتبہ اقرا کا لفظ مل جائے گا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ اقرا کے لفظ 2 بار ملا، تعلیم کا لفظ ذکر کیا گیا، قلم کا لفظ ذکر کیا گیا، تعلیم کا لفظ علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی یہ کہ یہ 5 آیات ہے جس کا محور اور جس کے گفتگو کا جو اصل ہدف تھا وہ یہ تھا کہ جس جہالت میں انسان تھے اسلام سے پہلے، جس جہالت میں اور جس تاریکی میں اس انسان اسلام کی آمد سے پہلے تھے، اس جہالت سے اور اس تاریکی سے انہیں نکال کے باہر کیا جائے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم کو، علم کو ڈائریکٹ اللہ سے جوڑ دیا، علم کو اور تعلیم کو ڈائریکٹ رب سے جوڑ دیا۔ یعنی گویا کہ اس بات کی طرف رہنمائی کی گئی کہ اگر انسان دین پر چلنے والا ہے تو دین پر چلنے کے لیے اسے دین کی تعلیم سے آشنائی اس کی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دین پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو اور اسے دین کے علم کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ ہو، بلکہ دین کا جو بنیادی علم ہے، دین کا جو بیسک علم ہے، اس بیسک علم کا جاننا جس کے ذریعے عبادت نہیں انجام دی جا سکتی کہ نماز کتنی پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے تو وضو کس طرح کرنا ہے، غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے، اس طرح کے جو بیسک احکام ہیں، ان بیسک احکام کا جاننا ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان پر ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح حدیث میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو جو علم کا وہ راستہ ہے جس راستے کے ذریعے
ہم اللہ کو پہچانیں جس راستے کے ذریعے ہمیں رسول کی اتباع نصیب ہو، جس راستے کے ذریعے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو، دنیا میں بھی سرخ روح ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ یہ سارے ایسے علم ہیں جن کا جاننا اور جن کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اسی لیے کہ اور اندازہ کیجئے کہ اسلام نے علم کا کس قدر اہتمام کیا کہ سب سے پہلی وحی نازل کی گئی، اور اس وحی میں یہ کہا گیا کہ اقرأ وربک الاکرم، اقرأ بسم ربک الذی خلق علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی یہ کہ علم کو یہاں پہ اللہ نے ڈائریکٹ اپنی ذات سے جوڑ دیا کہ اللہ کے نام سے علم حاصل کرو۔ تو دیکھیے علم کوئی بھی ہو، علم کوئی بھی ہو جو نفع بخش علم ہے، اس کا حاصل کرنا، اس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو دین کا بنیادی علم ہے، دین کا بیسک علم ہے، اس کو حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور یہ ضروری ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر علم کی اور علماء کی قدر کو، علماء کی اہمیت کو بیان کیا۔ دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اپنی توحید پر، دیکھیے اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جس کے لیے سارے نبیوں کو بھیجا گیا، سارے نبیوں کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ توحید تھا۔ وہ مقصد لوگوں کے بیچ میں توحید کو عام کرنا تھا۔ در در کے لوگ بھکاری بنے ہوئے تھے، در در پر اپنے آپ کو جھکاتے تھے، اپنے جبین نیاز کو خم کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ جتنے بھی نبی آئے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے جتنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کی بندگی پر لگ جائیں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ تو جتنے بھی رسول آئے ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، وہ توحید کو لوگوں کے بیچ میں عام کریں، توحید کی تبلیغ کریں، توحید کی نشر و اشاعت کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اتنے بڑے مقصد کو بیان کیا، اتنے بڑا مقصد توحید کو بیان کرنا تھا، اور توحید پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنی گواہی دی۔ یعنی اس بات پر اللہ نے خود کی گواہی کا اعلان کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فرشتوں کی گواہی کا اعلان کیا، اور اس کے بعد اللہ نے اپنے اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ جن کی گواہی کو ملایا وہ کون تھے؟ وہ علماء تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ نے یہ گواہی دی ہے، اس کے فرشتوں نے اور علماء نے اس بات پر گواہی دی ہے۔ کس بات پر گواہی لی گئی ہے؟ اس بات پر گواہی لی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ اگر علماء نے، امام قرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ هذه الآیہ دلیل علی فضل العلم والعلماء فإنه لو كان عهد۔ امام قرطبی نے کہا، جن کی بڑی مشہور تفسیر کی کتاب ہے الجامع لأحکام القرآن، تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس آیت میں علماء کی اور علم کی فضیلت کا کھلا ہوا اعلان ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی جماعت، کوئی بھی بندہ علماء سے زیادہ، ایک عالم سے زیادہ فضیلت والا ہوتا تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کو ملانے کے بجائے اس کی گواہی ملاتا۔ لیکن یہاں پہ کس کی گواہی ملائی گئی؟ یہاں پہ اللہ نے اپنی توحید پر خود گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علماء بھی اس بات پر گواہی دے رہے ہیں۔ گویا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علماء، جیسا کہ میں آگے حدیث بیان کروں گا کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو جس منہج پر اور جس مشن پر انبیاء کی جماعت تھی، اسی مشن پر علماء بھی ہیں، کہ علماء کا کام بھی ہے کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں، جو حق ہے اس سے بیان کریں، جو باطل ہے اس سے منع کریں، جو معروف ہے اس کا حکم دیں، جو منکر ہے اس سے لوگوں کو بچائیں، لوگوں کو خبردار کریں، لوگوں کو متوجہ کریں، جو برائیاں ہیں اس کی طرف کہ اس برائی سے بچنا ہے، اور جو بھلائی کے راستے ہیں اس بھلائی کے راستے پر چل کر ہی دنیا اور آخرت میں وہ بندہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید پر جو گواہی لی اس پر اپنے ساتھ اور اپنے فرشتوں کے ساتھ کس کو کہا؟ علماء کو کہا۔ امام قرطبی نے کہا کہ لو کان احد اشرف من العلماء لقرنهم اللہ باسمہ واسم ملائکتہ، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی علماء کی جماعت سے زیادہ معزز ہوتا تو اس کو اللہ تعالیٰ ملاتا، لیکن یہاں پہ علماء کو ملایا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ علماء کس قدر فضل والے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی خشیت کا ذکر کیا کہ اللہ سے کس کو سب سے زیادہ خوف ہے، تو دیکھیے یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جس آدمی کے دل میں ذرا سا بھی علم ہوگا اور اخلاص کے ساتھ اس علم کو اس نے حاصل کیا ہے، اور اس کے دل کے کسی بھی گوشے میں
اللہ کا خوف اور اس کی خشیت ہے، تو جتنی خشیت اس کے دل میں اتنی خشیت کہیں نہیں ہوگی۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ سب سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ علماء کی جماعت ہے۔ سب سے زیادہ کوئی ڈرنے والا ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے۔ یہ ساری باتیں یہ علماء کی اور جن لوگوں نے دین کا علم حاصل کیا ان کی فضیلت پر دلالت کر رہی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ الذین یعلمون، جو لوگ جانتے ہیں، جن لوگوں نے علم حاصل کیا ہے وہ لوگ، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال نہیں ہے، بلکہ اس سوال کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا جا رہا ہے، اس بات کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ایک جاننے والا، ایک عالم جس نے اپنی زندگی دین کے علم میں لگا کر رکھی تھی، جس نے اپنی زندگی حصول علم میں گزاری، وہ اور دوسری طرف وہ جس نے علم حاصل نہیں کیا، وہ برابر نہیں ہو سکتے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے دنیا میں کامیابی کا معیار اور برتری کا معیار انسان کچھ بھی بنا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نظر میں، اللہ کے یہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ وہ دین میں کتنا کامیاب ہے، آخرت میں اسے کتنی کامیابی ملی۔ جہنم سے وہ بچ گیا تو وہی در حقیقت کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آدمی جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، یہی کامیاب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک عالم اور ایک جاہل، جو آدمی نہیں جانتا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں، انما یتذکر اولو الالباب، جو عقل والے ہیں۔ یعنی علم کے لیے بھی عقل ضروری ہے، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی عقل ضروری ہے، کیونکہ عقل اگر صحیح کام نہیں کر رہی ہے تو وہ حق کو حق نہیں سمجھے گا، باطل کو نہیں سمجھے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ در حقیقت میں تو نصیحت وہی لوگ حاصل کریں جو لوگ عقل مند ہیں، اولو الالباب ہیں جو لوگ۔ تو یہاں پہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو اہل علم ہیں ان کا درجہ اللہ کے یہاں بہت بلند ہے، ان کا درجہ اللہ کے یہاں بہت بلند ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے علماء کے اس درجے کو، علماء کے درجے کو بلند کرنے والا یہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کے درجے کو، علماء کے مقام کو بلند کیا ہے۔ دنیا والوں کے یہاں ان کی شخصیت معظم ہو، مکرم ہو نہ ہو، دنیا کے نظروں میں ان کی عزت ہو نہ ہو، لیکن اگر اللہ کے یہاں وہ بالمعنی صحیح معنوں میں وہ عالم ہے تو اللہ کے یہاں ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو علم دیا گیا ان کے درجات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھا دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے یہاں یہ لوگ بہت ہی معزز، بہت ہی مکرم ہیں۔ اور ہو کیوں نہ، جبکہ یہی انبیاء کے مشن پر ہیں، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی آخری نبی تھے۔ آپ کے بعد ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ نبیوں کے خاتم تھے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا۔ لیکن یہ کہا گیا کہ نبیوں کا جب سلسلہ کٹ گیا تو جو جماعت تھی علماء کی، جنہوں نے نبی کے علم کو، نبی کے حدیث کو، قرآن کی آیات کو سیکھا، سکھلایا، یہی لوگ انبیاء کے مشن پر ہیں، اور یہی لوگ در حقیقت انبیاء کے اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء جو کے وارثین در حقیقت یہ کون ہیں؟ یہ انبیاء کی، یہ علماء کی جماعت ہے۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، اور انبیاء کی جماعت نے جس چیز کا وارث علماء کو بنائے وہ کون سا؟ لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء نے درہم و دینار کا وارث نہیں ان کو بنایا ہے، بلکہ علم کا وارث بنایا ہے۔ جو علم نبی کا جو علم تھا، انبیاء کے پاس جو علم تھا، دین کی تبلیغ کا جو مشن تھا، وہی لے کر یہ لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی ان کے زندگی کا ہدف ہے، یہی ان کے زندگی کا ہدف ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے، اسی کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں،
اور جو میرے متبعین ہیں وہ بھی اسی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ تو انبیاء کا مشن دعوت دینا تھا، اور علماء کا مشن بھی یہی ہوتا ہے، اور یہی ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو صحیح دین کی رہنمائی کریں، لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق معلومات فراہم کریں، لوگوں کو یہ بتلائیں کہ ایک اللہ کی عبادت کر کے ہی وہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور اگر ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر یا ایک اللہ کی عبادت میں وہ دوسروں کو شریک کرے گا تو وہ دنیا و آخرت میں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں بچے گا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ یہ علماء یہ انبیاء کے وارثین ہیں، اور انبیاء نے درہم و دینار کا ان کو وارث نہیں بنایا، بلکہ انبیاء نے ان کو کس چیز کا وارث بنایا ہے؟ انبیاء نے انہیں اپنے علم کا وارث بنایا ہے، انبیاء نے انہیں علم کا وارث بنایا ہے۔ اور جس نے فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، اور جس نے اس کو حاصل کر لیا اس سے بہت کچھ مل گیا۔ جس نے انبیاء کا علم حاصل کر لیا، یعنی انبیاء کے راستے پر لگ گئے، دین کا علم حاصل کیا اور پھر دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے، وہ اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا، چاہے دنیا میں اسے کچھ ملے نہ ملے۔ اور دیکھیے اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے کہ علماء کے بارے میں اللہ نے فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جسے خیر چاہتا ہے، جس کو خیر دینا چاہتا ہے، بھلائی دینا چاہتا ہے، تو اسے کیا دیتا ہے؟ اسے دین کا علم دے دیتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جسے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے جس کے ساتھ، اسے دین کے علم میں لگا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ خیر دینا چاہتا ہے اسے مال کثیر دے دیتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ خیر دینا چاہتا ہے اسے دنیا میں شہرت دے دیتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ خیر دینا چاہتا ہے اسے دنیا میں مقام دے دیتا ہے، بلکہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جسے اللہ تعالیٰ خیر دینا چاہتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کا علم دے دیتا ہے، اسے دین کے علم میں لگا دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے، یہ کتنی بڑی بشارت ہے کہ یہ جو مقام و مرتبہ ملا، یہ علم میں مل رہا ہے۔ یہ کتابیں، بڑی بڑی کتابیں جن کا علم ہے آج طلاب اور علماء جس میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے کہ وہ لوگ جو اس میں اپنا وقت گزار رہے ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بات میں جملہ معترضہ کے طور سے کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے نظر میں اس کی قدر و منزلت بہت کم ہے۔ ہمارا عالم یہ ہمارے سماج اور سوسائٹی کا کہ جو گھر کا سب سے کمزور بچہ ہوتا ہے، جو گھر کا سب سے کمزور بچہ ہوگا، جو سب سے ویک ہوگا، وہ کسی لائق نہیں رہے گا، اسے اٹھا کر کہیں گے کہ چلو کسی جامعہ میں، کسی مدرسے میں داخلہ کروا دیتے ہیں، یہ دین کا علم حاصل کر لے گا۔ اور جب آپ کی نیت ہی ایسی ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ جو اچھا لڑکا ہے، جو ذہین ہے، جو کچھ کر سکتا ہے، اسے کہتے ہیں نہیں، اسے انجینئر بنایا جائے گا، اسے ڈاکٹر بنایا جائے گا۔ میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اسے دنیا کی تعلیم نہ دی جائے، لیکن ہمارے نظر میں اس کی دین کے علم کی قدر و منزلت کا عالم کیا ہے کہ جو سب سے بیکار ہے، سب سے فالتو ہے، اسے دین کا علم میں لگا دیا۔ جو دین کی تعلیم دینے کے لیے آپ کے گھر میں کوئی ٹیوٹر آئے گا، کوئی تعلیم دینے والا آئے گا، اسے بمشکل جتنا پیسہ دیں گے وہ اس طرح دیں گے کہ اس کی گویا کہ اس 1 گھنٹے میں اسے چوس لیں۔ اسے پیسہ دینے میں دل ہمارا بہت چھوٹا ہے، لیکن اگر کوئی عصری تعلیم دینے کے لیے ہمارے گھر پہ کوئی ٹیوٹر آئے گا، اسے ہم دل کھول کر پیسہ دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کیا ہے؟ یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل میں دین کے علم کے لیے اور علماء کے لیے کتنی قدر ہے، علماء کی قدر کتنی ہے۔ یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے علماء کو دینے کے لیے، لیکن جو عصری تعلیم میں خرچ کرنے کے لیے ہم آنکھ بند کر کے دل کھول کر پیسہ خرچہ کرتے ہیں۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ جب ہم نے علم کو، دیکھیے علم کا تعلق، میں نے بات شروع کی اور میں نے کہا کہ اس علم کو اللہ نے اپنے ذات سے جوڑ دیا ہے، اس علم کو اللہ نے اپنی ذات سے جوڑ دیا ہے۔ گویا کہ جب آپ اس علم کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اس علم والے کو حقیر سمجھ رہے ہیں، تو گویا کہ آپ اللہ کے دین کو انڈائریکٹ آپ اللہ کے دین کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ اور جب آپ جس دین کو ماننے والے اس دین کو آپ حقیر سمجھیں گے تو دنیا والے اس دین کو کیا سمجھیں گے، اور پھر آپ کا انجام کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یہ اللہ ہی محافظ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد روایات میں علم کی فضیلت اور علماء کی فضیلت کو واضح کیا، جو ہر دور کے لیے عصر حاضر ہو، عصر حاضر میں اس کی افادیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عصر حاضر یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اور علماء، دیکھیے یہ جملہ جو اب میں کہنے جا رہا ہوں، اس جملہ کو ہر نوجوان کو اس کو یاد کر کے نوٹ کر لینا چاہیے کہ
یہ دور یہ فتنوں کا دور ہے، اور علماء ہی کی ذمہ داری ہے، اور علماء ہی کی برادری، علماء ہی کی جماعت ہے جو آپ کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں، جو آپ کو فتنوں سے آگاہ کر سکتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر علماء کا ساتھ آپ چھوڑ دیں گے، علماء کا ساتھ آپ نہیں دیں گے، علماء کے ساتھ آپ نہیں لگے رہیں گے، تو آپ کو اس فتنے کے دور میں حق کیا ہے باطل کیا ہے کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ آپ مستند علماء سے علم حاصل کیجئے، مستند علماء سے، جن کے بارے میں بڑے بڑے علماء گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ قابل اعتماد ہیں، ان کی باتیں اعتماد کے قابل ہیں، ان کی تقریر، ان کی واعظ و نصیحت، ان کے لیکچرز، ان کے محاضرات سننے کے قابل ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو اسٹیج سجا لے، جو سوشل میڈیا پر آ کر کچھ کہنا شروع کر دے، آپ اس کی باتوں کو لینا شروع کر دیں اور اس کی باتوں کو دلیل کے طور سے دوسری جگہ ذکر کرنے لگے۔ بلکہ جو مستند علماء ہیں، جو مستند علماء ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی 10 سالہ 20 سالہ سال اپنے زندگی کا قیمتی اوقات انہوں نے اللہ کے دین کے حصول کے لیے اس میں صرف کیا، آپ انہیں سنیے، آپ انہیں سنیے، اس لیے کہ یہی راستہ ہے، یہی راستہ ہے جو آپ کو فتنوں سے بچائے گا، یہی راستہ ہے جو آپ کو فتنوں سے آگاہ کرے گا کہ یہ مستند عالم ہے جس نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا، یہ بتا رہا ہے یہ بات صحیح ہوگی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہر سوشل میڈیا پر بیان کرنے والا آدمی وہ صحیح عالم ہے، بلکہ آپ کسی کو سنیے اس کے بارے میں پہلے، جو مستند لوگ ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ مستند علماء، بڑے بڑے علماء، صرف دیکھیے بولنے کے انداز سے کوئی آدمی عالم نہیں ہوتا۔ کوئی کسی آدمی کو اللہ نے بولنے کا ملکہ دیا ہے، کسی کو لکھنے کا ملکہ دیا ہے، تو جو آدمی صرف بول رہا ہے، اس کی بولی آپ کو اچھی لگ رہی ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں صحیح ہے۔ آپ اس کو سننے سے پہلے اس کے بارے میں مستند علماء سے رابطہ کیجئے، یا لوگوں سے پوچھئے کہ جو بڑے علماء ہیں وہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس لیے کہ آج ایسے ایسے لوگ اسٹیج سجائے ہوئے ہیں، ایسے ایسے لوگ سوشل میڈیا پر ہیں جن کی باتوں کا کوئی اعتماد نہیں ہے، جن کے باتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو آدمی قابل اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا منہج غلط ہے، اس کا منہج غلط ہے۔ وہ آیات کو تو پیش کرتا ہے، حدیث کو تو بیان کرتا ہے، لیکن اس سے اپنے مطلب کی باتیں ثابت کرتا ہے، اس سے وہ اپنے مطلب کی باتیں ثابت کرتا ہے۔ کوئی صحابہ کے اوپر طنز و تعریض کر رہا ہے، کوئی صحابہ کو طعنہ دے رہا ہے، کوئی سلف کو گالی دے رہا ہے، اپنی باتوں میں وہ بیچ بیچ میں ایسی باتیں کر دے رہا ہے جس سے نوجوان سن کر آپ صحیح منہج اور صحیح راستے سے ہٹ جائیں۔ تو علماء کو چھوڑنا یہ گمراہی کا پہلا دروازہ ہے۔ اور جتنے لوگ ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں آج یا پہلے، ان لوگوں کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ عوام کو، پبلک کو، نوجوانوں کو علماء سے بدظن کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کرتے ہیں، علماء بزدل ہیں، علماء یہ ہیں، علماء وہ ہیں۔ یعنی دھیرے دھیرے آپ کو علماء کی برادری سے، علماء کی جماعت سے بدظن کر دیتے ہیں کہ کوئی عالم کسی لائق نہیں ہے، کوئی عالم کسی لائق نہیں ہے۔ اور جتنی گمراہ جماعتیں ہیں، جتنی گمراہ جماعتیں، میں نام نہیں لوں گا، جتنی گمراہ جماعتیں، چاہے وہ پہلے رہی ہو یا آج کے زمانے میں، ان سب کا پہلا دروازہ یہ تھا، ان سب کا پہلا قول یہی تھا، پہلی بات ان کی یہی تھی کہ ان لوگوں نے اپنے نوجوانوں کو اور امت کے افرادوں کو علماء سے متنفر کرنا شروع کیا۔ یہ کہ علماء کسی لائق نہیں ہے، یہ سننے کے لائق نہیں، ان کو بولنے نہیں آتا، ان کو ایک حدیث نہیں یاد ہے۔ یعنی ایسے ایسے واہیات اعتراض ان کے اوپر، ان کی شخصیت کو لے کر بیان کرنا، یہ سارے راستے ہیں جہاں سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ تو علماء سے جڑ کر رہیے، اس لیے کہ انبیاء کے وارثین در حقیقت یہی ہیں، انبیاء کے وارثین در حقیقت یہی، انہوں نے اپنی زندگی علم کے حصول میں لگائی ہے۔ اور یہ جملہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب آدمی، کوئی بھی آدمی آپ کو علماء سے بدظن کرے، علماء کے بارے میں آپ کی غلط باتوں سے آپ کا کان بھرے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے منہج میں کھوٹ ہے، اس کے منہج میں کھوٹ ہے۔ ہر آدمی کے اندر کمی اور کوتاہی ہوتی ہے، لیکن مطلق علماء کی جماعت سے متنفر کرنا، آپ یہ اس کے غلط منہج پر ہونے کی دلیل ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے علماء کے بارے میں کیا کہا؟ لوگ ایک حدیث کے لیے کہاں کہاں کا سفر کر کے آتے تھے۔ آپ کے سامنے ابھی میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کو سن کے تعجب ہوگا۔ قیس ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آتے ہیں، حضرت ابو الدرداء دمشق میں ہوتے ہیں، اور وہ آدمی آتے ہیں مدینے سے، اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، تو ابو الدرداء پوچھتے ہیں کہ کس لیے آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے یہ خبر لگی کہ آپ اللہ کے رسول سے حدیث کو بیان کرتے ہیں، اسی حدیث کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوتا ہے، کہتے ہیں اما جئت لحاجۃ، کسی ضرورت کے لیے نہیں تم آئے ہو؟ اما جئت لتجارۃ، تجارت کے لیے نہیں آئے ہو تم؟ وہ کہتا ہے نہیں، بلکہ میں صرف اور صرف
حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، میں صرف حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے یہ خبر لگی کہ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ حدیث کو بیان کرتے ہیں، تو اسی بات کو سننے کے لیے ہم آئے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کی یہ تڑپ دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث سننے کے لیے مدینے سے دمشق کا اس نے سفر کیا ہے، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث اس سے بیان کرتے ہیں وہ یہی علم کی اور علم کے راہ میں نکلنے کی اور علماء کے فضیلت پر جو دلالت کرنے والی حدیث ہوتی ہے وہی اس سے بیان کرتے ہیں، کہ جو ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم کو تلاش کرتے ہوئے نکلتا ہے تو گویا کہ وہ علم کی تلاش میں نہیں نکل رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ راستہ اس کے لیے جنت کا راستہ ہے۔ اور کیوں؟ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، فرشتے جو وہ کر رہا ہے اس سے خوش ہو کر اپنا بازو اس کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ اندازہ کیجئے کہ فرشتے اللہ کی اس مخلوق کے لیے، جس کی فضیلت صرف یہ ہے کہ وہ دین کے علم کے لیے نکلا ہے، دین کا علم میں وقت لگا رہا ہے، تو جب دین کے علم کے لیے وہ نکلتا ہے تو فرشتے اپنا بازو اس کے لیے بچھا دیتے ہیں، خوش ہو کر اس کے لیے۔ اس کے بعد اگلے ٹکڑے میں عالم کے لیے فضیلت بیان کی گئی، پہلے طالب علم کے لیے بیان کی گئی کہ جو آدمی دین کا علم حاصل کرنے میں کوشش کر رہا ہے، اس کے بعد علماء کے لیے بیان کیا گیا، کہا کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، کہ اور عالم کے لیے آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب مغفرت طلب کرتے ہیں، آسمان و زمین کی جتنی مخلوقات ہے سب ایک عالم کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں عالم کے لیے مغفرت طلب کرتی ہیں، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتی ہیں کہ جو ان کی گناہیں اللہ تو مٹا دے۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور عالم کی فضیلت، ایک آدمی عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، لیکن وہ عالم نہیں ہے تو وہ اس عالم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ عالم کی فضیلت عابد پر، جو عبادت گزار ہے اس پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند سارے ستارے نکلتے ہیں، جھلملاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، لیکن 14ویں رات کا جب چاند ہوتا ہے وہ پورے افق کو، پورے آسمان کو وہ روشن کر دیتا ہے، اپنی روشنی ہر طرف پھیلا دیتا ہے۔ تو عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ کہا جو میں نے پہلے آپ سے بیان کیا کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ انبیاء کے وارثین در حقیقت علماء کی جماعت ہے۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری حدیث میں بھی یہ فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ویسے ہی جیسے میری فضیلت سارے امتیوں پر، جس طرح نبی کی فضیلت سارے امتیوں پر ہے ویسے ہی عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ اور اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو معلم خیر ہے، جو خیر سکھلا رہا ہے، اس کے لیے سب مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے سب معافی کی دعا کرتے ہیں، اس کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی عمدہ بات کہی۔ علامہ ابن القیم نے کہا کہ یہ اس زمین پر علماء جو ہیں، یہ العلماء فی هذه الارض ہم فی الارض بمنزلۃ النجوم فی السماء، جس طرح آسمان میں ستارے ہیں ویسے ہی علماء اس زمین پر ہیں۔ بہم یہتدی الحیران، جب آدمی حیران و پریشان ہوتا ہے تو انہی کے ذریعے ہدایت حاصل کرتا ہے، انہی کے ذریعے اسے راستہ ملتا ہے۔ فتنوں کا یہ دور ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے، یہ بتانے والے لوگ یہ علماء کی جماعت ہے۔ علماء کی ذات سے، علماء کی جماعت سے بزن ہو کر کوئی آدمی نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن القیم نے کہا کہ جس طرح آسمان میں ستارے ہیں ویسے ہی زمین میں علماء کی جماعت ہے۔ وحاجت الناس الیہم اعظم من حاجتہم الی الطعام والشراب، اور جتنا ایک انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ضرورت علماء کی ہے۔ اگر علماء نہیں ہوں گے تو کھانے پینے کی ضرورت آپ کو دن میں 1 بار 2 بار 3 بار پڑتی ہے، لیکن علم کی ضرورت، اگر آپ کو دین پر چلنا ہے تو اس دین پر چلنے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ایک ایک وقت، ایک ایک پل ہے۔
اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی یہی کہتے تھے کہ علم کی ضرورت، علماء کی ضرورت اشد من الطعام والشراب، کھانے پینے سے زیادہ ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے زیادہ علم اور اہل علم کی ضرورت۔ اگر عالم نہ ہو تو آپ کو وضو کا طریقہ نہ پتہ چلے، اگر عالم نہ ہو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہو، اگر عالم نہ ہو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہو، آپ کے نمازوں کو درست اور صحیح کرنے والا نہ کوئی ہو، کوئی عالم نہ ہو تو جمعہ کا خطبہ دینے والا کوئی نہ ہو، تو یہ سارے علم کی فضیلت اور علماء کی فضیلت ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو آدمی علماء کا احترام نہ کرے یا علماء کے احترام کے بارے میں آپ نے بڑا کھلا ہوا لفظ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعلمائنا حقہ، کہ جو آدمی ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے علماء کے حق کو نہ جانے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلم احمد کی روایت ہے یہ کہ جو آدمی بڑوں کی یعنی اسلام میں جس طرح بڑوں کے ساتھ ایک آدمی بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، دین کے مطابق اس کی زندگی گزر رہی ہے، تو اس کا عزت و احترام کرنا بھی یہ ہمارے دین کا شعائر ہے، دین کا حصہ ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اسی طرح چھوٹوں شفقت، چھوٹوں کے اوپر رحم، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، دین کی تعلیم ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی کہا کہ اور جو آدمی ہمارے عالم کی، جو دین کے علماء ہیں، ان کا حق نہ جانے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے کہا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو لوگ علماء کی شان میں، علماء کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی روایت میں، اس کے بعد ایک اور روایت ہے، صحیح روایت ہے ابو داؤد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ واکرام ذی السلطان المقسط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے، یہ اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے کہ ایک بوڑھے مسلمان کو، ایک بڑے بزرگ مسلمان کی عزت کی جائے۔ اسی طرح جو قرآن کا علم رکھنے والا ہے، قرآن کا یاد کرنے والا ہے، قرآن کی تفسیر کرنے والا ہے، قرآن کے احکام کو بیان کرنے والا ہے، قرآن کی تعلیم دینے والا ہے لوگوں کو، نہ تو اس میں اور دینے والا ہے اور اس پر عمل کرنے والا ہے، افراط و تفریط سے پاک ہے وہ، یعنی عمل بھی کرتا ہے اور نہ تو بدعت و خرافات کی ترویج اور اشاعت نہیں کرتا، جو کچھ ہے وہ بیان کرتا ہے وہ، یعنی صحیح منہج کے مطابق وہ علم حاصل اس نے کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک عادل بادشاہ، تو ان لوگوں کی تعظیم بھی اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے۔ ان من اجلال اللہ سبحانہ و تعالی، ان لوگوں کی تعظیم یہ اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے کہ آدمی جس طرح اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی تعظیم گویا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ میری تعظیم کا حصہ ہے کہ تم میرے ان بندوں کی بھی تعظیم کرو، تم میرے ان بندوں کی بھی تعظیم کرو۔ اور اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ یہ اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے کہ بندوں میں سے ان بندوں کی تعظیم کی جائے۔ اسی لیے بڑے بڑے صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس، جنہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، مفسر قرآن، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا پکڑ کر چل رہے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انت ابن ام رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہیں، اور آپ اس طرح میری تعظیم کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک عالم کے لیے، ایک عالم کی عزت ایسے ہی ہونی چاہیے، ایک عالم کی عزت ایسے ہی ہونی چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے عزت دی گئی ہے اسے، یہ اللہ کی طرف سے عزت دی گئی ہے اسے، اور یہی راستہ ہے، جیسا کہ میں نے ان کو عزت دینے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہی سلسلہ ہے دین، صحیح دین کا علم حاصل کرنے والا، صحیح دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے، یہی راستہ ہے۔ جب آدمی اس راستے کو چھوڑتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور یہ سلف کا عقیدہ ہے، یہ سلف کا عقیدہ بھی۔ امام طحاوی بڑے مشہور عالم دین ہیں، جن کی کتاب جامعہ سلفیہ جیسے ادارے میں پڑھائی جاتی ہے، ہم لوگ پڑھتے امام طحاوی نے اپنی کتاب میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بیان کیا کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، کن کن چیزوں پر ان کا اعتقاد ہے۔ تو اہل سنت کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے امام طحاوی نے اپنے مشہور کتاب میں کہا کہ وہ علماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعین اہل الخیر والاثر واہل الفقہ والنظر لا یذکرون الا بالجمیل ومن ذکرهم بسوء فهو علی غیر السبیل،
کہا کہ جو بھی سابقین سلف میں سے علماء تھے یا ان کے بعد جو لوگ آئے علماء، جو بھی اہل خیر ہیں، جو اہل خیر اور اثر ہیں، جو اچھے علماء ہیں، جو اللہ والے ہیں، علماء ربانی ہیں، جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، تو ان کے بارے میں سلف کا موقف یہ ہے کہ لا یذکرون الا بالجمیل، ان کا اچھا ذکر کیا جاتا ہے، ان کا اچھا ذکر کیا جاتا ہے۔ جو ان کے اندر اگر عیب بھی ہے تو اس عیب کو بیان کر کے سوشل میڈیا پر انہیں رسوا نہیں کیا جاتا، بلکہ اگر کسی کی اصلاح کرنا ہے اس کے کان میں جا کر بات کہی جاتی ہے۔ اور دیکھیے، علماء کا ذکر خیر یہ بھی سلف کا عقیدہ ہے۔ اور جو آدمی بغیر کسی عیب کے ان کی عیب جوئی کرتا ہے اور ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، فہو علی غیر السبیل، تو یہ آدمی راستے سے بھٹکا ہوا ہے، یہ آدمی راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ اسی لیے میں وہ بات پھر دہراؤں گا کہ جتنی غلط جماعتیں تھیں، جتنے ایسے لوگ تھے جو صحیح منہج سے اور صحیح عقیدے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا پہلا کام یہ کہ وہ علماء کی جماعت سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، وہ علماء کی جماعت سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں۔ تو امام طحاوی نے کہا کہ جو آدمی علماء کو غلط ذکر کرے، علماء کا تذکرہ سو کرے، وہ آدمی راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہ آدمی راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ دیکھیے، اسی لیے کہ اسی طرح دیکھیے، جب لوگوں کے اندر سے علماء کی تعظیم نکل جائے گی، لوگ علماء کو نہیں مانیں گے، علماء کی باتیں نہیں سنیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر جاہلوں کو سنیں گے، اور جاہلوں کو جب سنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جاہل فتویٰ دیں گے، دین کے مطابق فتویٰ ان کا نہیں ہوگا، اور اس طرح لوگ صحیح راستے سے اور صحیح منہج سے ہٹ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ ایک بارگی علم نہیں کھینچ لے گا، جب قیامت جب قریب ہوگی تو ایک بارگی علم نہیں کھینچے گا، ولیکن يقبض العلم ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کے قبضے کے ذریعے اسے ختم کر دے گا، یعنی دھیرے دھیرے علماء کو اٹھا بھی لے گا، اور دھیرے دھیرے ایسا ماحول پیدا ہوگا کہ لوگ علماء کو چھوڑنے لگیں گے، اور آخر میں کیا ہوگا؟ حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں ہوگا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس، جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، فافتوا بغیر علم، اور پھر وہ جب ان سے سوال پوچھا جائے گا، ان کے پاس علم تو ہوگا نہیں، سوال پوچھا جائے گا بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے، تو دیکھیے، علماء کے بارے میں غلط ذکر کرنا، علماء کی شان میں گستاخی کرنا، یہ گویا کہ انڈائریکٹ یہ اللہ کے دین کی تنقیص ہے، کیونکہ یہی علماء، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ علماء ہی یہ راستے ہیں، علماء یہ راستہ ہے، اور جتنے عالم ہیں، جو علماء ربانی ہیں، جو دین کا علم ہے، جنہوں نے حاصل کیا، معتمد علماء ہیں، یہ راستے پر ہے، صحیح راستے پر۔ اور جب آپ نے علماء کی شان میں گستاخی کی، ان سے استفادہ کرنا آپ نے بند کر دیا، ان کو سننا آپ نے بند کر دیا، تو پھر آپ کس کو سنیں گے؟ اس کے بعد ایسے لوگوں کو سنیں گے جو صحیح منہج پر نہیں ہوں گے، جو صحیح راستے پر نہیں ہوں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو وہ لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آج اس کی بے شمار مثالیں کہ ایسے لوگ فتویٰ دینے پر آج فتویٰ دینے کی جسارت کر رہے، ہمت کر رہے کہ جو قابل بیان ہی، جن کے پاس علم کا عین نہیں ہے، جو چھوٹی موٹی ایک دو کتابیں پڑھ کر، جن کے پاس دین کا بیسک بنیادی علم نہیں ہے، جن کے پاس دین کا بنیادی علم نہیں ہے، وہ ایک دو کتابیں پڑھ کر فتویٰ دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اور لوگ عوام انہیں سن رہے ہیں۔ دیکھیے، یہیں سے گمراہی شروع ہوتی ہے۔ امام مالک جیسا عالم، جنہیں امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر سال انہوں نے حدیث کا درس دیا۔ ایک دوسرے شہر سے آدمی آتا ہے پوچھنے کے لیے امام مالک سے، اور 40 مسئلہ پوچھتا ہے، اور 36 کے جواب میں امام مالک کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں پتا ہے۔ جب وہ آدمی جانے لگتا ہے، وہ کہتا ہے میں جا کر کہوں گا کیا، میں لوگوں سے کہوں گا کیا کہ جو امام دار الہجرہ مدینے کا جو امام ہے اسے پتہ نہیں ہے؟ امام مالک نے کہا کہ ہاں، لوگوں کو جا کر یہ بتلا دینا کہ امام مالک ابن انس نے کہا ہے کہ لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہاں آج ایک دو کتابیں پڑھ لیا جن کے پاس دین کا بنیادی علم نہیں ہے، جو عربی عبارت صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، جو حدیث صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، اور ان کی جسارت اور ان کی جرات کا عالم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر سوشل میڈیا پر فتویٰ دے رہے ہیں۔
تو یہ نتیجہ ہے کہ عوام علماء سے دور ہے، اور علماء کی جو قدر و منزلت تھی، علماء کی جو قدر و منزلت تھی وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور دیکھیے علماء کی جب قدر و منزلت گھٹتی ہے، دنیا اور آخرت سب تباہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ من استخف بالعلماء ذهبت آخرتہ، جس نے علماء کا مذاق اڑایا اس کی آخرت ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ اور جس نے عمرہ کا مذاق اڑایا، جسے اللہ نے امیر بنایا، یعنی یہ کہ معاملہ اس کے حوالے، وہ سلطنت کا حاکم ہے، وہ جو جہاں اسلامی سلطنت ہے، ذہبت دنیا ہو، اس کی دنیا تباہ ہو گئی۔ تو آدمی کو علماء کی عیب جوئی کرنا، علماء میں کیڑے نکالنا، یہ گویا کہ وہ اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اسی طرح امام اوزاعی نے کہتے تھے کہ الوقیۃ فی اہل العلم ولا سیما اکابرهم من کبائر الذنوب، کہتے تھے کہ علماء کی عزت کو اچھالنا، علماء میں کیڑے نکالنا، خاص طور سے کبار علماء میں، بڑے بڑے علماء میں، یہ کبائر ظلم میں سے، یہ بہت بڑی گناہ، اس لیے کہ بہت بڑے گناہ تک آپ کو پہنچائے گا۔ جب آپ کسی کو عالم ہی نہیں مانیں گے، کسی کو آپ آج اچھی خاصی جماعت آپ کو ایسی مل جائے گی، اچھے خاصے لوگ جن کے نظر میں علماء کچھ نہیں ہے، جن کے ساری گفتگو کا محور اور مرکز ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اس عالم کے اندر یہ برائی ہے، اس عالم کے اندر یہ برائی ہے۔ بے شک ہو سکتا ہے برائی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری علماء کی برادری سے متنفر ہو جائیں، آپ ان کی باتوں کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی باتوں کو سننا شروع کر دیں جو لوگ معتمد اور مستند عالم نہیں ہیں۔ اور گویا کہ اگر جب علماء کی برائی کرنا، یہ گویا کہ اللہ کے اولیاء سے بھی دشمنی لے کر اللہ سے دشمنی مول لینا ہے۔ اللہ نے حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی میں، کہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، میں اس کے اوپر جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں۔ اور علماء نے ذکر کیا اس حدیث کے ضمن میں کہ علماء اگر علماء اور فقہا اللہ کے ولی نہیں ہیں، تب کون ہے؟ کئی امام شافعی سے آتا ہے کہ امام شافعی نے کہا کہ ان لم تکن الفقہاء اولیاء اللہ فلیس للہ ولی، اگر اللہ کا جو فقہا ہیں، جو علماء ہیں جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا، اگر وہ اللہ کے ولی نہیں ہے، تب کون ہے؟ تو گویا کہ جو علماء کے شان میں کیڑا نکال رہے ہیں، وہ اللہ کے دین میں کیڑا نکال رہے ہیں انڈائریکٹ۔ تو عصر حاضر یہ بڑا پرفتن دور ہے، بڑا پرفتن دور ہے۔ اگر یہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں، علماء کے ساتھ ہم نے جڑ کر زندگی نہیں گزاری، تو ہماری دنیا بھی تباہی کے کاغار پر پہنچ سکتی ہے، اور آخرت بھی تباہی کے کاغار پر پہنچ سکتی ہے۔ بڑا مشہور قول امام ابن عساکر نے اپنے کتاب میں ذکر کیا ہے۔ ابن عساکر کا مشہور جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان لحوم العلماء مسمومہ، کہ علماء کا یہ جو علماء کا گوشت یہ زہر آلود ہے، جو اسے کھائے گا وہ دنیا اور آخرت اس کی تباہ ہو جائے گی۔ یعنی زہر آلود کا مطلب یہ کہ علماء کی جو غیبت کرے گا، کسی کی غیبت کرنا، قرآن نے اسے تشبیہ دی ہے کہ گویا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو علماء کی جو غیبت کرے گا، علماء کی شان میں کیڑے نکالے گا، وہ گویا کہ ایک زہر آلود گوشت کھا رہا ہے، اور اس کی فذہبت آخرتہ، اس کی آخرت تباہ ہو گئی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات سے بچیں، علماء کی عصر حاضر میں خاص طور سے علماء کی قدر و منزلت کا اہتمام کریں، علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں۔ اس لیے کہ علماء سے جب آدمی متنفر ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، سب سے پہلے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کئی ایک لوگوں نے ذکر کیا، ابن ذکوان کہتے تھے کہ مہ لا تذکر العلماء بشیء، بچو، چھوڑ دو، علماء کا برا ذکر مت کرو، فیمیت اللہ قلبک، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو مردہ کر دے گا، اس کے بعد تم جتنا بھی اچھی باتیں سنو گے وہ اثر نہیں کرے گی، کیونکہ جو علم والے ہیں تم نے ان کی برائی شروع کر دی ہے، جو علم والے تم نے ان کی برائی شروع کر دی ہے، تم ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، ان کے بارے میں ان کی قدر و منزلت، ان کا جو مقام و مرتبہ تھا، اس مقام و مرتبہ کو تم نے چھوڑ دیا تھا۔ یا ابن معین کہتے تھے کہ جب اپنے زمانے کے علماء کے بارے میں کہ اذا رأیت الرجل یتکلم فی حماد ابن سلمہ و اکرمہ مولا ابن عباس فاتہمہ علی الاسلام، کہ جب آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی حماد ابن سلمہ اور اکرمہ جو حضرت ابن عباس کے مولا تھے، غلام تھے، بڑے بڑے علماء اپنے زمانے میں تھے، کہ اگر لوگ ان لوگوں کے بارے میں بد کلامی کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اس کے اسلام میں کچھ ہے، فاتہمہ علی الاسلام، تو سمجھ لو کہ اس کے اسلام میں کچھ مسئلہ ہے، اس لیے کہ علماء ہی پر اپنی زبان کھولنے لگا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اگر اپنا دین
اپنی دنیا اچھی طرح گزارنا چاہتے ہیں تو ہم علماء کی قدر و منزلت کا اہتمام کریں، اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے، یہ بات ہمیشہ دماغ میں رہے کہ ہم علماء کا اہتمام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے دین کے حاملین ہیں، اللہ کے دین کا علم رکھنے والے ہیں، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی ہے، پوری زندگی کھپا دی ہے۔ ہم اللہ کے دین کے علم والے کا علم اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، تو علماء سے جڑ کر رہیں، جو مستند علماء ہیں ان سے رابطے میں رہیں، ان سے آپ اپنے مسئلے مسائل کا دریافت کریں، مسئلے مسائل کو پوچھیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، کیونکہ آخرت میں کامیابی اسی وقت ہے جب ہم دنیا میں دین کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں عالم بعمل بنا، علم کے مطابق عمل کرنے والا بنا، اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما، اور جو نوجوانان قوم و ملت ہیں تو انہیں علماء سے قریب کر دے، علماء کی باتوں کا اعتماد ان کے اندر بڑھا دے، علماء سے جڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرما، انہیں صحیح منہج اور صحیح راستے پر لگا کر رکھ، جس سے ان کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔